تو السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ماڈرن ٹی وی۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایشیا میں ان دو ممالک کی جو کہ خود کو سپر پاور منوانے میں دن رات ترقی کر رہے ہیں۔ ان دو ممالک میں انڈیا اور چائنا پیش ہیں۔ تو دوستو چلیے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چند پوائنٹس میں کہ کس طرح انڈیا چین کو پیچھے چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ نمبر 1 پر ہے، کیا انڈیا چین کو پیچھے چھوڑ کر عالمی سپر پاور بن سکتا ہے؟ نمبر 2، انڈیا کی معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ نمبر 3، چینی فوج میں کی گئی سرمایہ کاری۔ نمبر 4، عالمی علاقائی سیاست میں متبادل۔ تو ان 4 ٹاپکس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 پر تھا، کیا انڈیا چین کو پیچھے چھوڑ کر عالمی سپر پاور بن سکتا ہے؟ دراصل اقوام متحدہ کے مطابق حال ہی میں انڈیا چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا ہے۔ لیکن کیا انڈیا چین کی برابری کر سکتا ہے؟ اپنے اس عالمی سپر پاور پڑوسی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ اقتصادی، جیو پولیٹیکل اثر و رسوخ اور فوجی طاقت کے لحاظ سے چین کو انڈیا پر اچھی خاصی برتری حاصل ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ سال 2001 میں معاشیات کا نوبل پرائز لینے والے مائیکل سٹینز کا ماننا ہے کہ انڈیا کا وقت آ گیا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ڈین اور پروفیسر نے بی بی سی کو مطالبہ کیا کہ انڈیا چین کے برابر پہنچ جائے گا۔ چین کی معاشی ترقی کی رفتار سست پڑ جائے گی مگر انڈیا کی کم نہیں ہوگی۔ تاہم انڈیا کے لیے چیلنجز موجود ہیں۔ چین دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، جو 5ویں نمبر پر ہے کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا بڑی ہے۔ انڈیا میں متوسط طبقے کی تعداد ذرا چھوٹی ہے اور چین کی طرح کامیاب ہونے کے لیے انڈیا کو تعلیم، معیار زندگی، صنفی مساوات اور اقتصادی اصلاحات میں بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، اور عالمی سپر پاور ہونے کا آبادی اور معاشیات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا انحصار جیو پولیٹیکل اور فوجی طاقت پر ہے، جس میں انڈیا بہت پیچھے ہے۔ سافٹ پاور بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ انڈیا کے بالی ووڈ فلم انڈسٹری ملک کو بین الاقوامی سطح پر پروموٹ کرنے اور نیٹ فلکس پر ریکارڈ توڑنے میں بہت مؤثر ہے، لیکن پھر چین کے پاس چائنا ووڈ ہے۔ چین کی اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی پاور ہاؤس فلم انڈسٹری، جس 2020 نے پہلی بار ہالی ووڈ کو دنیا کے سب سے بڑے باکس آفس کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا، اور 2021 میں دوبارہ ایسا ہی کیا۔ نمبر 2 پر ہے، انڈیا کی معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے؟ آج انڈیا میں روزانہ 86,000 بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ چین میں یہ تعداد 49,400 ہے۔ حالیہ مہینوں میں ایپل اور فوکس کان جیسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے باوجود انڈیا کی داخلی بیوروکریسی اور پالیسی میں بار بار ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں عدم استحکام کے باعث کچھ بین الاقوامی سرمایہ کاری کو انڈیا میں سرمایہ کاری سے روک رکھا ہے۔ چین کی معیشت 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں ہونے والی متعدد اصلاحات کے بعد کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ترقی کر چکی ہے، لیکن عمر رسیدہ آبادی اور مغرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس ملک کی ترقی کو متاثر کیا ہے۔ انڈیا کی جی ڈی پی پہلے ہی چین کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور IMF کے تخمینوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جاری رہنے کا امکان ہے۔ لیکن کیا سست شرح نمو کا مطلب یہ ہے کہ چین پیچھے رہ جائے گا؟ نمبر 3 پر ہے، چینی فوج میں کی گئی سرمایہ کاری۔ چین اور انڈیا دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، لہٰذا عالمی منظر نامے پر دونوں کا علاقائی اثر و رسوخ ہے۔ امریکی سائنسدانوں کی فیڈریشن کا اندازہ ہے کہ بیجنگ کے پاس دستیاب جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت نئی دہلی کے مقابلے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ چین کے مسلح افواج میں انڈیا کے مقابلے قریب 6 لاکھ سولجرز زیادہ ہیں، اور اس نے سنجیدگی سے دفاعی صنعت میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پروفیسر فریزائر کا کہنا ہے کہ انڈیا روس اور درآمد شدہ ٹیکنالوجی اور مہارت پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جبکہ چین میں فوجی انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ تحقیق اور مقامی پیداوار ہو رہی ہے۔
دفاعی شعبے میں چین کو واضح برتری حاصل ہے، تاہم انڈیا کے یورپ اور امریکہ سے بہتر تعلقات ہیں اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں دنیا کی طاقتور فوجی قوت موجود ہے۔ نمبر 4 پر ہے عالمی علاقائی سیاست میں تبادلے۔ انڈیا اس سال G20 اجلاس کا میزبان ملک ہے اور ملاقاتوں سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ عالمی دولت کے 85% حصے میں خود کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے دور سے دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے ساتھ چین کا تعلق خراب ہوا ہے، مگر روس اور جنوبی افریقہ سے لے کر سعودی عرب اور یورپی یونین تک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے خربوں ڈالر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ چین بیرون ملک کافی زیادہ سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ مغرب انڈیا کو اہم علاقائی شراکت دار سمجھتا ہے، مگر بیجنگ ان 5 ملکوں میں سے ہے جن کے پاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت ہے، یعنی یہ کسی بھی بڑے عالمی فیصلے کو ویٹو کر سکتا ہے۔ انڈیا اور دیگر ترقی پذیر ممالک اس صورتحال کو کئی دہائیوں سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ موجودہ متبادل برکس اتحاد ہے جس میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہے۔ اس کا مقصد شمال کے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔